بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اپنے شوہر سے شدید محبت تھی۔ جب میں بیوہ ہوئی تو مجھے ہر وقت اپنے شوہر کی یاد ستاتی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ میری دوسری شادی کروا دے، مگر میں یہ سن کر رونے لگ پڑتی۔ میں اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ یوں ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہوں تاکہ کوئی مجھے دوسری شادی پر مجبور نہ کرے، اور میں آدھی رات کو قبرستان چلی گئی، اور جو ہی قبر کو کھود کر اندر بیٹھی، ابھی 20 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش فنا ہو گئے جب میرے شوہر نے اچانک میرا ہاتھ۔ کیا شوہر کے مرنے کے بعد بیوی اپنی محبت بھی مار دے؟ مجھے اپنے شوہر سے شدید محبت تھی، اتنی محبت کے الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ مگر پھر یوں ہوا کہ میرے شوہر مر گئے۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے میں زندہ لاش بن گئی ہوں۔ میں ہنسنا بھول گئی تھی، رونے کی عادی ہو چکی تھی، رنگین کپڑوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے بس وہی سفید رنگ اچھا لگتا تھا جس میں میں نے آخری بار اپنے شوہر کو دیکھا تھا، لیکن اب سب مجھ سے اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ میں شادی کا سرخ جوڑا پھر سے پہن لوں۔ میں پہلے پہل ہنس پڑتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، میں اپنے دوسرے شوہر کو آنسوؤں کے سوا کچھ دے ہی نہیں پاؤں گی، تو پھر کیا وہ مجھے طلاق نہیں دے دے گا؟ پھر سب کا اصرار بڑھنے لگا تھا۔ اب مجھے رونا آنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کی قبر کے پاس ہی اپنا مسکن بنا لوں گی، مگر ایسا بھی تو ناممکن لگتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شوہر کے پاس ڈیرے لگا لوں، لیکن پھر میرے اندر خوف سر اٹھانے لگتا تھا۔ ایک قبر کے پاس زندہ انسان کیسے رہ سکتا ہے بھلا؟ لیکن یہاں بھی تو معاملہ عجیب ہی تھا نا۔ میرے شوہر کو مرے ہوئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے، اب سب مجھے اس کو بھولنے کا مشورہ دیتے تھے۔ میں نے زمانہ بھول جانے کی ٹھان لی تھی۔ میں اپنے شوہر کی اصالِ ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب میرا بھائی میرے پاس آ گیا اور بیٹھ کر بولا، نورین، کل صبح تمہیں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ تم یہ سوگ کا لباس اب اتار پھینکو، خود کو سنوارو، آئینہ دیکھو، غم نے کس قدر تمہیں مرجھا دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ کل تمہاری بات بن جائے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب یوسف اور اس کی والدہ میرا رشتہ لینے آئے تھے۔ وہ کیا خوبصورت دن تھا۔ میں نے دروازے کی اور سے یوسف کو دیکھا تھا۔ میں تو پہلی نظر میں ہی اس پر فدا ہو گئی تھی۔ پھر چائے اور دیگر لوازمات لے کر گئی تو یوسف مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ مہمان جب لوٹ گئے تو شام میں ہی شبنم آنٹی نے فون کر کے امی کو کہہ دیا تھا، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ امی نے فون رکھ کر مجھے گلے لگا لیا تھا۔ امی نے میرا ماتھا چوم کر کہا تھا، مبارک ہو بیٹا، بات بن گئی ہے۔ پھر سب کچھ چٹکیوں میں طے ہوا تھا۔ میری اور یوسف کی منگنی ہو گئی تھی۔ یہ منگنی 5 سال تک رہی تھی۔ اسی دوران ہمارا نکاح بھی ہو گیا، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یوسف اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اس دوران میری اور یوسف کی محبت پروان چڑھتی رہی تھی۔ ہم سارا دن فون پر باتیں کرتے تھے۔ ہر ویکینڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے باہر بھی جاتے تھے۔ چونکہ میں یوسف کی منکوحہ تھی، اس لیے میرے گھر والوں نے مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میں اور یوسف ایک دوسرے سے ملنے جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ شاپنگ بھی کرتے تھے۔ ہم دونوں میں بہت ہم آہنگی تھی۔ پھر 5 سال بعد یوسف کو اچھی سی نوکری مل گئی۔ ملن کے دن بھی آخر آ ہی گئے تھے۔ یوں ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ میں اور یوسف ایک دوسرے کو پا کر بے انتہا خوش تھے۔ ہماری جوڑی مثالی جوڑی سمجھی جاتی تھی۔ ہم نے 2 سال کا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت احسن طریقے سے گزارا۔ ہم میں کبھی نوک جھوک ہوئی ہی نہیں تھی، لڑائی تو بہت دور کی بات۔ ہم دونوں بن کہے ہی ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے تھے۔ 3 جنوری کو میرا برتھ ڈے تھا۔ یوسف سارا دن مجھے پہیلیاں بجھاتا رہا تھا۔ وہ کسی سرپرائز کی بات کر رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار مجھے فون پر بھی کسی سرپرائز کے متعلق کہا تھا۔ میں بے چینی سے اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ لوٹا ہی نہیں۔ اس کی مسخ شدہ لاش ہی ملی تھی جس کے پاس مسخ شدہ کیک پڑا ہوا تھا۔ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ 3 جنوری میرے لیے منحوس ترین دن ثابت ہوا تھا۔ میں اس دن کے واقعے کو یاد کر کے تڑپ اٹھتی ہوں۔ رات قطرہ قطرہ بھیگتی رہی تھی۔ صبح پھر سے ایک اور اداس دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ میرے لیے ہر دن ایک سا تھا، اداسی بھرا۔ دوپہر میں بھائی اپنے ساتھ ڈھیروں سامان لے آیا تھا۔ وہ بڑا خوش لگ رہا تھا۔ بھائی نے امی سے کہا تھا،
امی نورین کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے بس آنے ہی والے ہیں، آپ سب تیاری کر لیں۔ امی میرے پاس آئی تھی، انہوں نے میری الماری سے ہلکے گلابی رنگ کا استری شدہ لباس نکال کر مجھے تھما دیا۔ وہ بولی، بیٹا یہ لباس پہن لینا، میں تمہیں دوبارہ سفید لباس میں نہ دیکھوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ میں نے گلابی لباس کو دیکھا تھا، پھر میں یوں ہی بڑی دیر تک اس رنگ کو دیکھتی رہی تھی۔ اگر میں یہ لباس پہن کر ان کے سامنے چلی گئی تو یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہوتا۔ وہ سمجھ لیتے کہ میں زندگی کی جانب لوٹ آئی ہوں، مگر حقیقت تو یہ نہ ہوتی۔ اس لیے میں نے وہ لباس دوبارہ الماری میں لٹکا دیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد مجھے گھر کی ملازمہ بلانے آ گئی۔ میں اپنے سفید جوڑے میں ہی مہمانوں کے سامنے جا بیٹھی۔ وہ لڑکا جو میرے رشتے کے لیے آیا تھا مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے اپنی والدہ کے کان میں کچھ کہا، پھر اس کی والدہ بہانہ بنا کر اٹھ گئیں۔ یوں ایک اور رشتے کی جانب سے ہمیں انکار ہو گیا تھا۔ امی نے مجھے خوب بے عزت کیا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب میرے سفید لباس کی وجہ سے ہوا ہے، مگر ہم دونوں ہی اس بات سے واقف نہ تھے کہ سچ کچھ اور ہی تھا۔ کچھ دن گزرے ہوں گے تب مجھے کسی انجان نمبر کی طرف سے فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو آگے سے ایک لڑکا بولا، میں کمال بات کر رہا ہوں۔ میں کچھ دن پہلے اپنی والدہ کے ساتھ آپ کا رشتہ لینے آیا تھا، لیکن ہم نے انکار کر دیا کیونکہ میں آپ کے متعلق ایک بہت ہی اہم بات جانتا ہوں۔ آپ مجھے پارک میں آ کر مل جائے، میں آپ کو کچھ بہت ہی ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں اس لڑکے کی بات سن کر ٹھٹک گئی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کمال سے ملنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں امی کو کچھ بھی بتائے بنا ہی کمال سے ملنے پارک چلی گئی تھی۔ اس نے مجھے 3 بجے کا ٹائم دیا تھا، مگر میں گھر کے وحشت بھرے ماحول سے گھبرا کر 2:30 بجے ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ مجھے پارک میں بیٹھے بیٹھے بڑی دیر ہو گئی، لیکن کمال وہاں آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے 5 بج چکے تھے۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ امی بھی یقیناً میرے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں نے کمال کا نمبر ملایا مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے کس راز کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ میری توقع کے عین مطابق امی میرے لیے بہت پریشان سی کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں انہیں پرسکون رہنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے 1-2 بار پھر کمال کا نمبر ڈائل کیا تھا مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں یوسف کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی تھی۔ کچھ دن آرام سے گزر گئے۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا تھا، جب کوئی رشتہ انکار کر جاتا تب امی اور بھائی کچھ دن خاموشی سے گزار لیتے تھے، لیکن 1 ہفتے کے بعد ہی انہیں پھر سے میری شادی کی فکر ستانے لگ جاتی تھی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے بھائی نے کچھ دن کے انتظار کے بعد ہی میرے لیے ایک اور رشتہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی کی نیت صاف تھی۔ وہ صرف اور صرف اتنا چاہتا تھا کہ اس کی بہن کا گھر بس جائے اور وہ پھر سے جی اٹھے، مگر نہ تو میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی اور نہ ہی دوبارہ جینا چاہتی تھی۔ بھائی نے اس بار اپنا معیار تھوڑا گھٹا دیا تھا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ ایک بیوہ عورت کو کوئی کنوارا لڑکا قبول نہیں کرے گا، اس لیے اس بار جو مرد میرے لیے رشتہ لے کر آیا تھا وہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس کی بیوی بھی بھری جوانی میں مر چکی تھی۔ میری والدہ نے اس بار بھی مجھے رنگین لباس تھما دیا، مگر میں نے اس بار بھی اپنے من کی تھی۔ میں سفید لباس میں یاسر کے سامنے گئی تو وہ مسکرا دیا۔ وہ بولا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ شاید نورین بھی اپنے شوہر کو بھول نہیں پائی، میں بھی تو اپنی بیوی کو اب تک نہیں بھولا۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے ماں کی ضرورت ہے اور اپنے لیے ایک غمگسار کی۔ میری والدہ اور بھائی کی خوشی دیدنی تھی۔ مجھے یاسر سے ہمدردی ہوئی، لیکن اس ہمدردی میں اپنے شوہر سے بے وفائی تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی اچھی لڑکی مل ہی جائے گی، اس لیے میں نے اپنی والدہ کو صاف منع کر دیا۔ امی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بھائی کو بھی سمجھایا، مگر وہ اس بار میری کسی بات کو سننے پر رضامند ہی نہیں تھے۔ انہوں نے سب معاملات آپس میں ہی طے کر لیے۔ ایک شام میرا بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا بھائی مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا، مگر اس نے میرا باپ بن کر مجھے دکھایا تھا۔ زمانے کی سرد و گرم ہوا مجھے لگنے ہی نہ دی تھی۔ بھائی نے کہا، آج سے ٹھیک 4 دن کے بعد تمہارا نکاح ہے۔ مجھے امید ہے کہ یاسر تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میری بہن، اس بار کوئی ہنگامہ مت کرنا اور خاموشی سے رخصت ہو کر نئی زندگی کی ابتدا کر لینا۔ میں خاموش ہی رہی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یوسف کی قبر کے پاس چلی جاؤں گی۔ جب کسی کو میری کہی بات کی پرواہ نہیں تو میں کیوں ان سب کی پرواہ کروں؟ مگر 100 طرح کے سوال دل میں اٹھتے تھے۔ آخر میں کیسے رہ پاؤں گی قبر کے پاس؟ لیکن میں نے اپنے دل کی کرنے کی سوچی تھی۔ یوں ہی دن بیتتے گئے۔
میرے دل میں عجیب ہلچل مچتی گئی۔ آخرکار میں فیصلے کی نہج پر پہنچ ہی گئی تھی۔ صبح میرا نکاح تھا۔ میں نے ایک کاغذ قلم اٹھایا اور گھر والوں کے نام ایک خط لکھ ڈالا۔ میں نے لکھا، میری پیاری والدہ اور پیارے بھائی، میں نے آپ کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ اب میں آپ سب کو چھوڑ کر دور، بہت دور جا رہی ہوں، جہاں کوئی بھی مجھے شادی کرنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ مجھے ڈھونڈنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ آپ مجھے تلاش نہیں کر پائیں گے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ خط اپنے تکیے پر رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک شاپر میں اپنا ایک سوٹ ڈالا اور رات کی تاریکی میں شہر خاموشاں کی جانب قدم اٹھا لیے تھے۔ میں سخت گھبرائی ہوئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے پیدل ہی رواں دواں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں قبرستان کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اس قدر خاموشی تھی کہ میرا دل پوری طرح ہانپ رہا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یوسف کے پاس پہنچ کر میں بالکل ہی محفوظ ہو جاؤں گی۔ میں سہج سہج کر قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھتی رہی تھی۔ آخرکار میں یوسف کی قبر کے پاس پہنچ ہی گئی۔ میں نے خود کو یوسف کی قبر پر گرا لیا تھا۔ قبرستان کی خاموشی میں خلل پڑا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے یوسف سے شکوہ کیا، یوسف، تم نے کیوں مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ دیا؟ یوسف، یوسف، میرے یوسف کہاں چلے گئے؟ تم کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ میں یوں گلے کرتی جاتی اور روتی جاتی۔ کافی دیر رونے کے بعد میرے دل کا غبار اتر گیا تھا۔ رات کی تاریکی ابھی بھی چہار سو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ قبرستان میں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، کوئی گورکن بھی نہیں تھا۔ میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور قبر کھودنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اپنے شاپر سے اپنا سوٹ نکالا۔ اس سوٹ کے اندر میں نے اپنی حفاظت کے لیے چاقو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں اس چاقو سے قبر کھودنے لگی۔ قبر کھودنا آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ خوف کے مارے بار بار مجھ سے چاقو چھوٹ جاتا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ نہ جانے میرے عشق کا یہ کون سا مقام تھا جہاں میں ہر حد پار کیے جا رہی تھی۔ میں تنہا عورت ایک تاریک رات میں ایک باریک سے چاقو کے ساتھ قبر کھودنے میں مصروف تھی۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد آخرکار میں کامیاب ہونے ہی والی تھی۔ قبر مرحلہ در مرحلہ مشکل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ پتھر کی سلیبیں اٹھانا میرے بس کی بات نہیں تھی، مگر میں نے بڑی مشکل سے یہ مرحلہ بھی طے کر ڈالا۔ میرا سارا وجود مٹی سے اٹ گیا تھا، سب کچھ پرے ہو گیا تھا۔ اب سفید کفن نظر آنے لگا تھا۔ میں ڈر رہی تھی۔ میرے پورے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے خود کو سجدے میں گرا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی۔ میں بولی، یا اللہ، تیرے بندے اور تیرے درمیان جو بیتی، میں اس راز سے ہرگز پردہ نہیں اٹھاؤں گی۔ میں ایک مردے کی میت کا تقدس ہرگز پامال نہیں کروں گی۔ وہ ابدی نیند سو رہا ہے تو سوتا رہے، میں اس کا کفن کھول کھول کر نہیں دیکھوں گی۔ تو بس میری اس خطا کو معاف کر دینا جو میں قبر کھود کر یہاں بیٹھی ہوں۔ میں ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئی۔ میں درود شریف کی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ صبح کی روشنی بھی پھوٹنے لگی تھی۔ ابھی مجھے قبر میں بیٹھے 20 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم اچھل ہی پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے کمال کھڑا تھا۔ کمال پر نظر پڑتے ہی میں ایک دم سے روحانسی ہو گئی تھی۔ میں بولی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے میرے شوہر کی قبر کے پاس ہرگز مت اٹھانا۔ وہ بولا، کس شوہر کی قبر؟ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میں بولی، میرے شوہر یوسف کی قبر۔ کمال دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ بولا، یاد ہے ایک دن میں نے فون کر کے کہا تھا کہ مجھے تم سے ملنا ہے، پارک آؤ، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا، مگر پھر کسی وجہ سے میں پارک نہیں آ سکا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ یہ جو قبر تم کھودے بیٹھی ہو یہ یوسف کی قبر نہیں ہے، یوسف کی قبر کہیں اور ہے۔ تم یہاں سے اٹھ کر میرے ساتھ چلو، صبح کا سویرا ہونے والا ہے، گورکن بھی آنے والے ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پھنسو، اس لیے میرے ساتھ چلو۔ کمال کی بات سن کر میں ایک دم گھبرا گئی۔ میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گی۔ کمال بولا، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے سچ کہا ہے، تم یہاں سے نکل آؤ، میرے ساتھ چلو۔ میں اس کی بات سن کر شش و پنج کا شکار ہو چکی تھی۔
پھر میں قبر سے نکل آئی تھی۔ کمال آگے آگے چلنے لگا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان علاقے کی جانب گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا، مگر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ کمال نے اپنی گاڑی ایک بڑے سے فارم ہاؤس کے سامنے لے جا کر روک دی۔ وہ بولا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں گاڑی سے نکل آئی تھی۔ سورج کی روشنی میں میرا لباس بڑا میلا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑ کے گرد اڑائی۔ میں فارم ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی۔ کمال مجھے ایک بڑے سے کمرے کے پاس لے گیا تھا۔ وہ بولا، یہ ہے یوسف کی قبر، تم اندر چلی جاؤ۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی تھی۔ میرے سامنے یوسف کی قبر نہیں تھی، یوسف خود پڑا ہوا تھا۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے بیڈ کے پاس گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوسف نے آواز سن کر پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر سسکنے لگا تھا۔ میں بولی، یوسف یہ سب کیا ہے یوسف؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ سسکتے ہوئے بولا، یہ بے وفائی کی سزا ہے نورین۔ میں تمہیں اپنی بے وفائی کی داستان سنانے جا رہا ہوں، تم دل تھام کر بیٹھو۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا، نورین تمہیں یاد ہی ہوگا، ہماری شادی کے 1 سال بعد ہی میں نے تمہیں کہنا شروع کر دیا تھا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے بہت مصروف رہتا ہوں۔ تو مجھے بار بار احساس دلاتی تھی کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ میں ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ میں بھی جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دراصل اس دوران میرے باس کی بیٹی بھی آفس آنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر لگا تھا کہ وہ تو وہی ہے جس کی تلاش مجھے صدیوں سے تھی۔ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کی بھی میرے جیسی ہی حالت تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر ڈالا۔ میرے باس کی بیٹی جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر ہم ایک دوسرے کی محبت میں مجبور تھے۔ میں آفس کے کام جلد ہی نمٹا لیتا تھا، پھر میں ہوتا اور سارا ہوتی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے بھی حامی بھر لی، لیکن اس نے طلاق کی شرط رکھتی تھی۔ میں نے سارا سے کہا، نہیں، میں نورین کو طلاق نہیں دے پاؤں گا، مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ اور پھر اگر میں تمہیں طلاق دیتا تو تم مجھ سے سوال نہ کرتی، تم مجھے وفا نبھانے کے وعدے یاد نہ دلاتی۔ سارا نے مجھے مشورہ دیا کہ تو پھر تم موت کا ناٹک کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر عمل کیا۔ اپنی گاڑی میں نے دیوار میں ٹھوک دی۔ خود صحیح سلامت تھا۔ پھر میں نے اور سارا نے شادی کر لی۔ ہم نے خوب عیش کی۔ اس کے پاس بہت پیسہ تھا۔ ہم دنیا گھوم کر آ گئے۔ ہمیں ایک دوسرے کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ہماری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس بار محبت کی پٹی مجھ سے پہلے ہی سارا کی آنکھوں سے کھل گئی تھی۔ اسے میرے علاوہ بھی دنیا دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے طلاق مانگی۔ میں کیسے دے سکتا تھا اسے طلاق؟ میں تو اس کی محبت میں پور ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے خلا کا کیس کر دیا۔ میں ہار گیا، اس کو آزاد کر دیا، مگر اس نے مجھے آزاد نہیں کیا۔ وہ بولی، میں اپنے بعد تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اس بار بھی ایکسیڈنٹ والا نسخہ آزمایا تھا۔ اس نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ اب میں کئی سال سے یہاں مردوں کی طرح لیٹا ہوا ہوں۔ میرا سارا جسم مردہ ہے، مگر آنکھیں سلامت ہیں، اپنی بے بسی دیکھنے کے لیے، اور زبان سلامت ہے تمہارے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے لیے۔ مجھے معاف کر دو نورین، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ مجھے سارا جب موت کے منہ میں ڈال کر چھوڑ گئی تھی، تب میرے کام میرا ایک کلیگ ہی آیا تھا۔ کمال میرا ہی کلیگ تھا۔ اس کو میری حالت کی خبر ہوئی تھی کہ مجھے اپنے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ اس نے میری بہت دیکھ بھال کی ہے۔ مجھے ہر روز ایک ڈاکٹر دیکھنے کو آتا ہے، مگر وہ بھی میرے حوالے سے کسی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہے۔ کمال نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہارے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ بولا کہ تم بے وفائی کے بعد اب دوسرے جرم میں نہ گھر جانا۔ نورین تمہیں مردہ سمجھ کر شادی کر لے گی تو نکاح پر نکاح والے گناہ کا بوجھ تم کیسے اٹھا پاؤ گے؟ اس لیے نورین میں نے کمال کو بھیج کر تمہیں بلوا لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم اب بھی میری قبر پر جاتی ہوگی، اس لیے میں نے اسے تمہیں لینے کے لیے قبرستان ہی بھیجا تھا۔ میں نے تمہیں طلاق دینے کے لیے یہاں بلوایا ہے۔ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں نورین، پھر تم اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرنا۔ میں یوسف کی باتیں سن کر روتی جا رہی تھی، مگر اس کی آخری بات سن کر میرے آنسو تھم گئے تھے۔ میں نے خود کو اس کے قدموں میں گرا لیا تھا۔ میں بولی، یوسف میں نے تو اپنی ساری زندگی تمہاری قبر کے نام لکھتی تھی،
اب جب تم زندہ میرے سامنے ہو تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت ڈھانا۔ یوسف، میرے یوسف، اب تو مجھ سے تمہاری قبر کا بھی آسرا چھن گیا ہے۔ میں تمہیں معاف صرف اس شرط پر کروں گی اگر تم مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دو۔ دوبارہ کبھی طلاق کا نام بھی مت لینا۔ یوسف میری باتیں سن کر روتا رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر طلاق دینے کی اجازت مانگی تھی، مگر میں نے اس کے پیر پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ مجھے یوسف کا ساتھ مل گیا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب میں ہر روز یوسف کی خدمت کرتی ہوں، اس سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت سناتی ہوں۔ وہ ہر لمحہ مجھ سے معذرت کرتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ یوسف کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں بولی، ڈاکٹر صاحب، محبت امکان اور نا امکان سے پرے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری بات سن کر ہنس پڑے تھے، لیکن میں ہنس بھی نہ سکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔